الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة نوح: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم قال یا قوم اعبدوا اللہ واتقوه واطیعون. وقال عز وجل كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل كما ورد في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقین آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی آ چکا ہوگا اور ابھی بھی آپ کو یاد دہانی کرا دی گئی ہے کہ میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے واحد مطالبہ. آپ حضرات میں سے بہت سے لوگ حیران بھی ہوئے ہوں گے کہ واحد مطالبہ کیا معنی ہے. اللہ کے تو مطالبے بہت ہیں. نماز پڑھو 5 وقت، روزہ رکھو رمضان کا، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرو، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، اپنا مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، خنزیر مت کھاؤ، مردار مت کھاؤ، خون مت کھاؤ، اور جو چیزیں اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہوں ان کا گوشت مت کھاؤ، شراب نہ پیو، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو. تو شریعت کے احکام جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے مطالبات ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک لفظ میں، اس کے لیے میں آپ کو ایک حدیث بھی سنا دوں. ایک بدو صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیہاتی تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں زیادہ باتیں نہ سمجھ سکتا ہوں نہ یاد رکھ سکتا ہوں، مجھے تو بس کوئی ایک بات ایسی بتا دو کہ میں اس کو مضبوطی سے تھام لوں اور میری نجات ہو جائے. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا بے وقوفی والا سوال کر رہے ہو، کوئی ایک بات تو نہیں ہے، دین کی تو بہت سی باتیں. آپ نے تو ہمیں بھی اصول بتایا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کیا کرو ان کی عقل اور فہم کے مطابق. لہذا آپ نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، بات ختم. کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر جم جاؤ. اب یہ کہنا تو آسان ہے میں اللہ پر ایمان لایا، لیکن جم جانا، ثم استقم، اس استقامت میں قیامت مضمر ہے. اسی طرح ایک لفظ میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو جمع کرنا چاہیں تو وہ لفظ عبادت ہے.
ابھی میں نے سب سے پہلے آپ کو سورہ نوح کی ابتدائی آیت سنائی. اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا نوح کو اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ جائے. اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح نے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکی صورتوں میں، سورہ اعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ شعراء میں بار بار اولو العزم رسول جو ہیں اللہ کے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کی دعوت ایک ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. کہیں الفاظ آتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تو ایک لفظ اگر ہے تو عبادت. اسی لیے میں نے آپ کو تیسری آیت سنائی سورہ زاریات کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ میری عبادت کریں. گویا کہ غرض تخلیق آدم، انسانوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. کس قدر اہم لفظ ہے یہ. اسی کے لیے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا سب سے بڑا حصہ جو ہے بندگی ہے، غلامی ہے، اطاعت ہے. تو انسان کا مقصد تخلیق عبادت ہے. البتہ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، عبادت ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ درکار ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی، اللہ کی عبادت، اس کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وقت، ہر آن، ہر لحظہ، ہر معاملے میں اللہ کا حکم مانا جائے. اس لیے کہ عبد کہتے تھے غلام کو. آج کل غلامی کا وہ تصور دنیا میں کہیں نہیں ہے. غلام اپنے آقا کی ملکیت ہوتا تھا. غلام کو جب چاہے آقا قتل کر دیتا تھا، اس پر کوئی مقدمہ نہیں تھا، نہ 302 کا، نہ 303 کا، نہ 304 کا، کوئی مقدمہ نہیں. بالکل ایسے جیسے آپ کی بکری ہو، آپ اس کو ذبح کریں، گوشت کھائیں، بانٹیں اپنے دوستوں میں، تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے بکری کیوں ذبح کی؟ اسی طرح آقا جو ہے اپنے غلام کو اگر ذبح کرتا تھا تو کوئی اس سے نہیں پوچھتا تھا کہ تم نے کیوں کیا، اس لیے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام تھا، میں نے اس کو ذبح کر دیا. اچھا، آج ہمارے ذہن میں سب سے بڑا نقشہ آتا ہے ملازم کا، کہ ملازم جو ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، ایمپلائر اور ایمپلائی ریلیشن شپ کیا ہے. زیادہ سے زیادہ وہی ہمارے سامنے آتا ہے. لیکن اس پہ آپ نوٹ کریں گے کہ ملازم ہمہ وقت نہیں ہوتا، اس کی ملازمت کا وقت مقرر ہے. پہرہ دار ہے، 12 گھنٹے پہرہ دے گا رات کو، اس کے بعد جا کے سوئے گا. اگر وہ کھانا پکانے والا ہے، کھانا پکائے گا، کوئی اور کام آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کہیں جا کے میرا ٹوائلٹ صاف کراؤ، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا خانسامہ ہوں، میں آپ کا کھانا پکانے کے لیے ملازم ہوا ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے تو نہیں ہوا. یہ ملازم جو ہے یہ ہمہ وقت نہیں ہے، یہ ہمہ جہت نہیں ہے، ہمہ تن نہیں ہے. لیکن غلام جو ہوتا تھا، غلام کسی وقت بھی انکار نہیں کر سکتا. رات کو 12-1 بجے آقا حکم دے وہ اس کو پورا کرنا ہوگا، جو حکم دے پورا کرنا ہوگا. لہذا اس غلامی کا تصور کیجئے. عبد، عبد سے بنا عبادت. جیسے بندہ، فارسی میں عبد کا لفظ کیا ہے؟ بندہ. بندہ و آقا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے. لیکن وہ بندہ جو ہے جس سے بندگی بنا ہے، تو میں نے ابھی آپ کو شعر سنا دیا،
زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ تمہیں تو پیدا ہی کیا گیا اس لیے کہ ہماری عبادت کرو، تمہارا مقصد تخلیق یہ ہے کہ ہماری عبادت کرو۔ تو یہ عبادت ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی غلامی، اللہ کی بندگی۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں تصور، ہمارا جب زوال شروع ہوا ہے تو یہ کوئی 2-4 صدی کی بات نہیں ہے، 1000 سال سے ہمارا زوال 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 چلا آ رہا ہے۔ اس زوال میں ہمارے مفہوم بدل گئے ہیں، ہمارے معنی بدل گئے، الفاظ کے، اصطلاحات کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت ہے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، بس یہ عبادت ہے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ بہت غلط بات ہے۔ سوچئے، اگر عبادت یہی ہے نماز روزہ، تو کیا ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تو کیا 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا 12 مہینے روزہ رکھتے ہیں؟ کیا ہر وقت 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات تو ہیں، وہ اصل عبادت ہے بندگی، اطاعت، غلامی، جو ہمہ وقت ہے، ہول ٹائم، ہمہ جہت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت۔ البتہ اس میں ایک چیز کا اضافہ کیجئے، اطاعت مجبوراً بھی ہوتی ہے۔ آج سے 60 سال پہلے انگریز حکمران تھا ہم پر، ہمیں اس کی اطاعت کرنی پڑتی تھی، لیکن ہمیں انگریز سے محبت تو نہیں تھی نا۔ اسی طرح بنی اسرائیل غلام تھے آل فرعون کے، حکم تو مانتے تھے، بیگار میں پکڑے جاتے تھے، کام کرتے تھے، جانے بھی دیتے تھے، لیکن وہ فرعون سے محبت تو نہیں کرتے تھے نا۔ لہذا عبادت جب اللہ کی ہوگی، وہ صرف اطاعت نہیں ہوگی بلکہ محبت کے ساتھ ہوگی۔ اطاعت کی جائے ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ، لیکن انتہائی درجے میں اللہ سے محبت کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ 2 بڑی عظیم شخصیتیں، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہما، ان دونوں نے جو ڈیفینیشن کی ہے، ہاؤ ٹو ڈیفائن عبادت ہے کیا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں العبادت تجمع اصلین، 2 چیزوں کو جمع کرنے سے عبادت بنتی ہے، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ سے محبت کرنا اور حد درجے میں اس کے سامنے جھک جانا، بچ جانا، جو حکم دے، جو فرمان ہو حاضر، یہ ہے عبادت۔ البتہ یہ ہے، نوٹ کیجئے، عبادت کا چونکہ جسم ہے وہ ہے اطاعت۔ جیسے میرا یہ جسم ہے، 2.5 من کا وزن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے۔ وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے گل سڑ نہ جائے۔ اصل شے جان ہے، جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے۔ لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے، عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے۔ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو، تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں۔ محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2، یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے، ورنہ نہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ، اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین، جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہ محبت روح ہے،
نظر تو نہیں آتی، نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا، لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے۔ چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم ہے۔ اب یہاں عبادت کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے، ہماری بلی ہمیں کو میں آؤں۔ اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ، تو وہ بھی سن لیجئے۔ ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا، اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے۔ وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہے دریا پر آئی ہوئی تھیں نہانے وغیرہ کے لیے، انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق وہ پکڑ لیا، اس میں حضرت موسیٰ نکل آئے اور اتنے خوبصورت تھے، یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے، اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو، اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو۔ لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی، فرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی، انہوں نے کہا فرعون سے لا تقتلوہ، مت قتل کرو، قرۃ عین لی ولک، دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے، لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان گنایا ہے حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا، ایسی محبت خدا بندی، ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو غضب نہیں پہنچایا گیا، محل میں پلے ہیں۔ تو اس کے بعد فرعون کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی، لیکن وہ جو بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے، پیدا ہونے والا شہزادہ، وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو۔ اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، بڑا احسان کیا تو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت آیا، تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے، البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے، روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے گا، لہذا عبادت کا جسم اطاعت، اللہ کی اطاعت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ، اور اللہ کی اطاعت کا راستہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، اپنے آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دو، اگر وہاں تک نہیں جاؤ گے تو یہ سب بو لہبی ہے، پھر باقی ساری باتیں جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضور کی حدیث میں آپ کو سنا چکا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے تمام انسانوں سے، یہاں تک کہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اب ایک نقطہ اور سمجھیے کہ میں نے بھی مانا نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، یہ عبادات ہے، تو کیا تعلق ہے ان عبادات کا اس عبادت کے ساتھ جس کی تم بات کر رہے ہو؟ دیکھیے یہ کوئی تمبو کہیں لگا ہوا ہوتا ہے، شامیانہ ہے، تو چار اس کی طرف جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں بانس، ان کے اوپر وہ شامیانہ تنا ہوا ہے،
4 عبادتیں اللہ نے دی ہیں انسانوں کو، مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، تاکہ بڑی عبادت کر سکیں۔ یہ بڑی عبادت ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اللہ کی اطاعت کرنا آسان کام نہیں ہے۔ ہمارا نفس ہے جو برائی کی طرف ہمیں آمادہ کرتا ہے، شیطان لعین ہے، اس کی صلبی اور مانوی ذریت ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ پھر مال کا لالچ ہے، وہ ہمیں بری طرف دھکیلتا ہے۔ ہمارے نفس کے تقاضے ہیں، چٹخارا چاہیے، عیش چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے، اللہ کی اطاعت کر سکیں گے، اللہ کی عبادت کر سکیں گے۔ لہذا 4 عبادات دے دی، 4 یہ بانس، 4 ستون جن پر چھت کھڑی ہوئی ہے عبادت کی، عبادت۔ اور وہ ستون نمبر 1 کیا؟ نماز۔ کس لیے؟ تاکہ بھول نہ جاؤ کہیں۔ 5 دفعہ دن رات میں نکلو اپنے کاروبار سے، صبح نیند بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی ٹھنڈی 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 ہوا، ساری رات حبس رہا ہو تب بھی صبح ضرور کچھ نہ کچھ ہوا چلتی ہے۔ مریض ساری رات تڑپتا رہا ہو لیکن صبح کے وقت آ کر اسے کچھ نہ کچھ سکون آتا ہے۔ تو فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، سن لی ہے، لیکن لیٹنے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے خلاف جد و جہد کریں گے، اپنے نفس کے خلاف، تبھی تو اٹھیں گے نا۔ آؤ اٹھو، جاؤ مسجد میں، اللہ سے اپنا عہد جو ہے جو تم نے کیا ہوا ہے بندگی کا عہد، جاؤ تازہ کرو اسے۔ 4 رکعتوں میں 4 دفعہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر تم دھندا کرو گے، کاروبار کرو گے، دفتروں میں جاؤ گے، پھر ظہر کے وقت پھر آ جاؤ مسجد میں، پھر عہد تازہ کرو۔ پھر کوئی تھوڑا سا قیلولہ کر لیا، کوئی تھوڑا سا آرام کر لیا، کچھ کھانا کھایا، پھر گئے اپنی دکان پر، لیکن پہلے عصر کی نماز پڑھ لو، پہلے تم اپنا عہد جو ہے پھر تازہ کر لو، پھر غروب سورج کے وقت پھر تازہ کرو، رات کو سونے سے پہلے پھر تازہ کرو۔ حفیظ جالندری کا بڑا عمدہ شعر ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گرے لوح جبیں تازہ کریں۔ یہ ہماری یہ سلیٹ ہے، لوح تختی ہے، اس پر لکھا ہوا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن سرکشی جو اندر سے آ رہی ہے نفس کی، اس نے اس لوح کے اوپر جو لکھا ہوا ہے ہم اللہ کے بندے ہیں اسے دھندلا کر دیا ہے۔ آؤ سجدے میں گریں، زمین پر اپنی اس پیشانی کو رگڑیں تاکہ وہ جو نقش ہے بندگی کا وہ تازہ ہو جائے۔ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبیں تازہ۔ اچھا، ایک میں نے کہا نفس ہے، نفس امارہ ہے، اس کو چٹخارے چاہیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے روزہ دیا۔ دیکھو روزے میں تم صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھاؤ گے، پانی بھی نہیں پیو گے۔ اب تو رمضان جو آتا رہا ہے، اب سردیوں میں پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، لیکن اب آ رہا ہے رفتہ رفتہ، بہرحال وہ تو آتا ہے، ہر 30-33 برس کے بعد لازماً وہ سائیکل مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر آئے گا مئی کا مہینہ، مئی کا روزہ، حلق خشک، آپ دفتر سے آئے ہیں تو زبان باہر نکلنے کو آ رہی ہے خشکی کی وجہ سے، پیاس شدید ہے، گھر میں داخل ہوئے ہیں، فریج میں رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، مشروب بھی ہے، نہیں پی سکتے، اللہ کی اجازت نہیں۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھا نہیں سکتے، بہترین کھانے ہیں، نہیں کھانا، اللہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس لیے ہے کہ تم نے 1 مہینے صبح سے شام تک حلال چیز بھی نہیں کھائی، حلال مشروب نہیں پیا، تو بقیہ 11 مہینے حرام سے تو بچو۔ یہ استعداد پیدا کرنے کے لیے روزہ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ مال کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دو، صدقات دو، انفاق کرو، نکالو اس مال کو، نکالو، جتنا یہ مال نکلے گا اتنا ہی دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوگی۔ اور یہ ساری چیزیں حج میں جمع کر دی، خرچ بھی ہوتا ہے، احرام کے اندر پابندیاں بھی ہیں، احرام کی حالت میں زن و شوق کا تعلق نہیں ہو سکتا بیوی اور شوہر کا، اسی طریقے سے آپ بال نہیں توڑ سکتے اپنا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے اندر ذکر بھی ہے، تلبیہ بھی ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ترانہ جو ہے حمد کا اور ترانہ توحید وہاں پر پڑھا جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب بات سمجھ میں آئی
یہ چار عبادات اس لیے دی ہیں کہ وہ بڑی عبادت ہم کر سکے، کہ ہم سے کہیں اللہ کے کسی حکم کے خلاف کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے، ہر وقت ہمہ تن ہمہ وقت ہمہ وجوہ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت۔ اب تیسرا نقطہ ذرا کڑوا ہے، اب تک کی باتیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی، اب کڑوی بات ہے۔ یہ اطاعت اللہ کو مطلوب ہے، کلی اطاعت، جسے آپ کہتے ہیں نا پیکج ڈیل۔ بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہوگا، یہ پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ اللہ کہتا ہے یا میری اطاعت کرو تو ہمہ تن کرو، ہمہ وقت کرو، یہ نہیں کہ کچھ میری اطاعت کر لی، کچھ نفس کی اطاعت کر لی، کچھ کسی اور کی اپنی برادری کے رواج کی اطاعت کر لی۔ نہیں، یہ 20%، 30%، 33%، 50%، یہ اطاعت مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے ہاں تو قبول ہوگی ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، کامل اطاعت۔ اگر تم نے روش یہ اختیار کر لی کہ کچھ حکم مانے کچھ نہیں مانے، یہ بڑی تلخ آیت ہے میرے نزدیک۔ قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کر کے اس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں آئی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب شریعت کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں مانتے؟ نماز کا حکم کس نے دیا؟ میں نے۔ نماز تم پڑھتے ہو۔ سود کی حرمت کا حکم کس کا ہے؟ میرا ہے، اور اسے تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ کیا یہ میرا حکم نہیں؟ اگر میرا حکم نہیں مانا تو نماز کاہے کے لیے آتے ہو؟ پڑھنے کے لیے۔ تمہاری نماز تمہارے منہ پر دے کر ماری جائے گی، تمہارا حج تمہارے منہ پر دے کر مارا جائے گا اگر حرام کی کمائی سے تم نے حج کیا ہے۔ مال حلال سے حج ہو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ حج مبرور وہ ہے جو اللہ کے ہاں حج قبول ہو جائے۔ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ یاد کیجئے 1971، بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، جب مشرقی پاکستان میں جنگ ہو رہی تھی تو کتنی دعائیں قنوت نازلہ مسجدوں میں پڑھی گئی ہیں۔ اے اللہ مدد کر، اے اللہ ان کافروں کو تہس نہس کر دے، اللہم شتت شملہم، اللہم مزق جمعہم، اللہم دبر دیارہم۔ لیکن اللہ نے ایک نہیں سنی، سنی نہیں سنی۔ تمہارا منہ ہی نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کا۔ تم نے میرا دین قائم کیا ہے؟ تم میرے احکام پر چلتے ہو؟ اگر نہیں تو تمہارا کیا حق ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، یا اے اہل کتاب، تمہاری پوزیشن ہی نہیں ہے ہماری نگاہوں میں جب تک کہ تم تورات کو نافذ نہ کرو، انجیل کو نافذ نہ کرو، اور بھی جو کچھ ہم نے نازل کیا اس سب کو نافذ نہ کرو، اس وقت تک تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ You have no ground under your feet، تمہارے پاؤں تلے زمین ہی نہیں ہے۔ کیا دعائیں کرتے ہو ہم سے؟ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ اب اسی لفظ کو ذرا سا بدل کر پڑھ لیجئے۔ اللہ کا قانون تو بدلتا نہیں ہے کہ اہل کتاب کے لیے قانون کچھ اور ہو اور امت مسلمہ کے لیے کچھ اور ہو، نہیں۔ پڑھیے، ذرا سا لفظ بدلیے۔ قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اے قرآن والو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، ہماری نگاہوں میں کوئی وقت تمہاری نہیں جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے۔ اور جو کچھ ہم نے نازل کیا، یعنی حضور پر وحی جلی کی علاوہ وحی خفی بھی نازل ہوتی تھی جو احادیث کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ تو قرآن بھی ہم نے نازل کیا، قرآن نازل کیا، اس کو نافذ کرو، اور سنت رسول بھی ہم نے نازل کی ہے، اس کو بھی اطاعت کرو، اس کو مانو، اس کی پیروی کرو۔ اچھا اگر یہ نہیں کرو گے اس کی سزا کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت اور کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے؟ ایک حکم سر آنکھوں پر، ایک حکم پاؤں تلے رون دیتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے ان کی جو یہ حرکت کریں گے تم میں سے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جاؤ۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی حقیقت سے اللہ ناواقف نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. تم آئے ہو حج کرنے، داڑھی لمبی ہے تمہاری، اللہ کو معلوم ہے حرام کی کمائی سے حج کرنے آئے ہو، حرام کی کمائی سے عمرہ کرنے آئے ہو. تم نے مسجد تو بڑی شاندار بنوا دی، تمہارا کاروبار تو حرام کا ہے، سٹے اور جوئے کے اوپر کاروبار کر رہے ہو، بینک سے سودی قرضہ لے کر کاروبار کر رہے ہو، تو مسجد بنانے کا کیا تمہیں ثواب ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو نفقات جو ہیں، صدقات و نفقات صرف وہ قبول ہیں جو پاک اور حلال کمائی سے ہو. حرام کی کمائی سے تم نے کچھ بھی لٹا دیا ہو، اللہ کو ایک ڈیرے کی اس کی قوت نہیں. اب اس میں دو سزائیں بیان کی گئی. فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، تم میں سے جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا کہ دین کے ایک حصے پر عمل ایک پر نہیں، اس کی سزا اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار کر دیے جائے. یہ تو نقد ہے جو دنیا میں ملتا ہے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جاؤ گے. اب آپ دیکھیے، پہلا عذاب تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، ہمارے ماتھے پر لکھا ہوا ہے. آج ہم بعض لوگوں کے نزدیک 150 کروڑ انسان ہیں مسلمان، ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. کم سے کم 125 کروڑ تو ہے ہی ہے، گویا کہ ہر پانچواں انسان مسلمان ہے. کتنا بڑا علاقہ ہمارے قدموں تلے ہے. جائیے ادھر انڈونیشیا کے دور درازوں سے چلیے، جو جزیرے ہیں ان سے، اور چلے جائیے موریتانیہ تک، سالڈ علاقہ ہے مسلمانوں کا. بیچ میں آپ سوچیں گے ہندوستان بھی تو آ گیا، وہ مسلمانوں کا نہیں. 20 کروڑ مسلمان ہیں ہندوستان کے اندر. آج بھی دنیا میں سب سے بڑی آبادی کسی ملک میں جو ہے وہ ہندوستان میں ہے مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت دی ہے، ہر طرح کی معدنیات ہمارے پاس، ہر طرح کی نباتات. سب سے بڑھ کر آج کی دنیا کی قیمتی ترین شے تیل کا سب سے بڑا ذخیرہ یا ذخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں. اس سب کے باوجود کیا مسلمانوں کی عزت ہے کوئی دنیا میں؟ کوئی حیثیت ہے؟ بین الاقوامی مسائل میں کوئی آپ سے مشورہ کرتا ہے؟ کشدمی پرسد کے بھیا کیسٹی تم ہو کون؟ تمہیں کون پوچھے گا؟ ہم تو G7 بیٹھیں گے، G8 آ جائیں گے، G13 آ جائیں گے، G15 ہوں گے، اور کوئی مسلمان ملک نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں، کہیں نہیں. اور اب جو توسیع کرنے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کونسل کے اندر نئی سیٹ کس کو ملے گی؟ سعودی عرب نے حال ہی میں کہا یہ مسلمانوں کا حصہ ہے. کیسے حصہ ہے مسلمانوں کا؟ تمہاری عزت، تمہارا دھیلے کی عزت ہے دنیا میں کہیں؟ تم تو اپنے معاملات نہیں سنبھال سکتے، تم نے دنیا کا معاملہ کیا درست کرنا ہے؟ تم تو ہمارے ہاتھ بکے ہوئے ہو. پاکستان ہماری جیب میں پڑا ہوا ہے، سعودی عرب جو ہے وہ تو نہ معلوم کب سے ہماری جیب میں ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ہو کون؟ وہ ملے گی سیٹ اگر تو بھارت کو ملے گی، پاکستان کو ملنے کا کوئی سوال نہیں. تو یہ عزت کیوں آ گئی؟ کیوں نہ رہی ہماری؟ یہ ذلت کیوں آ گئی؟ فرمایا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی. ایک تو سزا یہ ہے جو آج ہم پر ہے. آج دیکھیے دنیا میں جہاں خون بہتا ہے مسلمان کا، 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. کتنے سال ہو چکے؟ 30 سال کے قریب ہونے کو آئے کہ کشمیر میں خون بہ رہا ہے. روزانہ آپ کے اخبار میں لکھا ہوتا ہے آج 8 اور شہید ہو گئے، آج 15 اور شہید ہو گئے، آج 10 اور شہید ہو گئے. یہ ٹی وی پر بھی آپ دیکھتے ہیں، مناظر بھی دیکھتے ہیں. اب پھر خون اگر گرا ہے بوسنیا میں تو مسلمان کا، کوسوو میں تو مسلمان کا، چچنیا میں تو مسلمان کا، صومالیہ میں گرا تو مسلمان کا، فلپائنز میں گر رہا ہے تو مسلمانوں کا، اب تھائی لینڈ میں بھی شروع ہو گیا تو مسلمانوں کا. جہاں دیکھو وہ جو کبھی کہا تھا کسی نے، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، پانی کی طرح یہ
سستا ہو گیا مسلمان کا لہو، ساری دنیا میں مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے۔ اور کم ہمتی کا عالم یہ ہے، بزدلی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ کہہ کر کھڑے ہو کر کہہ نہیں سکتے کہ انف از انف، تم نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے اب ہمارے میدان میں ہم مقابلہ کریں گے۔ اس طرح بکریوں کی طرح بھیڑوں کی طرح مارے نہیں کھائیں گے۔ ہے کسی ملک میں یہ طاقت کہ یہ کہہ دے؟ ہاں بیچارے کچھ جانے وہ اپنی جان دے کر اپنا سوسائڈ بمبنگ سے اپنے آپ کو اڑا کے 8-10 کو اور اڑا لیتے ہیں، بس اور کیا۔ لیکن وہاں تو بمبارڈمنٹس ہوتی تھی۔ اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے، فلسطین میں بلڈوزر آ رہے ہیں، محلے کے محلے سب گھر جو ہیں وہ مسمار۔ ایک امریکہ کی عورت آئی ہوئی تھی صحافیہ، وہ کہیں بیٹھ گئی بلڈوزر کے سامنے کہ نہیں گرانے دوں گی میں یہ مکان، اس کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ یہ حال تو دنیا میں تو جو ایک بے عزتی والا عذاب ہے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، بے عزتی۔ اب یوم القیامہ جو ہے مستحق تو ہم اسی کے ہو چکے ہیں کہ شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، لیکن اللہ کی رحمت اس سے امید ہے، بخش دے ہمیں۔ اللہ کی رحمت جو ہے ہمیں اپنے سائے میں لے لے تو بات دوسری ہے، ورنہ مستحق تو ہم اس کے ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ تم مسلمان کہلاتے ہو، اور ذرا سنیے، تم نے پاکستان بنایا اسلام کے نام پر، کہاں ہے وہ اسلام؟ میرا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹو، تم کاٹتے ہو۔ میرا حکم ہے کہ زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ 100 کوڑے برسر عام مارو، چاہے وہ عورت ہو، برسر عام کوڑے لگائے جائیں، تم کرتے ہو؟ میں نے کہا اگر سود نہیں چھوڑو گے تو اعلان جنگ ہے میری طرف سے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے، الٹیمیٹم ہے۔ تم چھوڑتے ہو سود کو؟ تمہاری تو ساری معیشت جو ہے اس کا تانا بانا سود اور جوئے پر ہے۔ جوئے کا حد تو یہ ہو گیا بسکٹ بیچنا ہو تو اس کے لیے بھی لاٹری چل رہی ہے، بسکٹ کے ڈبے میں فلاں چیز نکل آئے گی تو قرعہ اندازی ہوگی، آپ کو ایک کار بھی مل سکتی ہے بسکٹ کے ایک ڈبے کے ذریعے سے۔ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ گھی کا ڈبہ اگر لوگے ہمارا تو اس میں سے کوئی سونے کا ٹکڑا بھی نکل کے آ سکتا ہے۔ تو سود اور جوا یہ ہمارے تانا بانا ہے ہماری پوری معیشت کا۔ یہ جب ہوگا تو آخرت کا عذاب تو ہم مستحق تو ہو چکے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ بخش دے، یہ بات دوسری ہے۔ اب ذرا آئیے عملی مسئلے کی طرف، کیا کریں؟ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، جس کا مالی نظام سود اور جوئے پر ہے، ہم اس کو بدل نہیں سکتے۔ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس طرف جاؤں؟ کسے دیکھوں؟ کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی، دل بہت گھبرائے ہے، کہاں جاؤں؟ دنیا میں 1 انچ نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے جہاں اے اللہ تیرا دین قائم ہو، جائیں تو کہاں جائیں؟ اور اگر تھوڑی سی دیر کے لیے کچھ اسلام کے احکام نافذ ہو گئے تھے افغانستان میں، تو انہوں نے بھی تو آنے کی اجازت تو نہیں دی کہ آ جائیں باہر لوگ اور یہاں پر آباد ہو جائیں۔ زمین نہیں خرید سکتے، ہماری قوم کہے گی یہ ہماری زمینیں بیچ رہے ہیں۔ لہذا طالبان بھی اس کی ہمت نہیں کر سکے کہ وہ قوم کے جذبات کے خلاف باہر سے آنے والے مسلمانوں کو آباد کریں۔ مہاجرین تو وہ تھے، مدینے کے مہاجرین مکے سے جو آئے تھے، مدینے والوں نے، انصار نے اپنے گھر تقسیم کر دیے، لو بھائی یہ میرا گھر ہے، اس کے اندر بیچ میں دیوار میں کھڑی کر دیتا ہوں، یہ میرا حصہ، یہ تمہارا حصہ۔ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، آؤ بھائی آؤ، تم میرے بھائی ہو، حضور نے بنایا ہے، دیکھو یہ دکان میری ہے، دیوار کھینچ دیتا ہوں، آدھی دکان میری آدھی تمہاری۔ یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر صحابی بھائی کو اپنے گھر لے گئے، پردہ ابھی تک تھا ہی نہیں، نہ آکام پردے کے آئے تھے، گھر میں لے گئے، 2 بیویاں تھیں، دیکھو بھائی یہ ان میں سے جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا، تم شادی کر لو۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی قرار دیا ہے کہ میرے گھر میں تو 2 بیویاں ہوں اور اس کے گھر میں کوئی بیوی نہ ہو۔
اس کا گھر آباد نہ ہو. تو وہ معاملہ تو اور تھا. اب کہاں جائیں ہم؟ سعودی عرب تو گھسنے کا نام نہیں لینے دیتا. عمرے کا ویزا ہے تو چلے جاؤ، دفاع ہو جاؤ، نکل جاؤ، ورنہ پھر پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی. شرطے آپ کو پکڑیں گے جیل میں ٹھوسنے کے. بس عمرہ کرو اور جاؤ. یہاں آباد ہونے کا کوئی سوال نہیں، قطعاً کوئی سوال نہیں. لہذا کیا کریں اب؟ یہ سوچنے کی بات ہے. دیکھیے ہماری بندگی جزوی ہے. نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، روزے ہم رکھ رہے ہیں، مسجدیں عالی شان بنائی ہیں، مدرسے بھی بہت بڑے بڑے بن گئے ہیں، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اوپر جو چھت ہے وہ تو کافرانہ ہے. قانون تو اللہ کا نہیں ہے، کتاب و سنت کے احکام تو نافذ نہیں ہے. ہاں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو نماز اور روزہ تو ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. وہ تو چند ایک مسجدیں ہیں جنہیں وہ تاریخی اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مندر ہوتے تھے جنہیں مسجد بنایا گیا، ورنہ وہاں پر ہزاروں لاکھوں مسجدیں ہیں، آباد ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. کوئی روکتا ہے انہیں؟ ہم نے یہ ملک بنایا تھا کہ یہاں اسلام کا نظام قائم کریں گے. نماز تو آپ امریکہ میں جا کر پڑھیے، امریکہ کو کوئی اعتراض ہی نہیں. You have come here, you have purchased synagogues and churches and you have turned them into mosques. ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم نے چرچ خریدے، تم نے سینیگوگز خرید لیے جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، اور انہیں مسجد بنا لیا. ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا. We never objected. لیکن تم کہو کہ اسلام کا نظام ہم قائم کریں گے، نہیں کرنے دیں گے تمہیں کبھی بھی. تم چاہو کہ تم اسلام کا معاشی نظام قائم کرو، کبھی اجازت نہیں دیں گے. تم چاہو کہ اسلام کی معاشرتی اقدار کو تم قائم کرو، کبھی نہیں کرنے دیں گے. یہ ہے اس وقت جو ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے معاملہ. پورا مغرب اس پر اڑا ہوا ہے. اسلامی نظام کہیں نہیں آنے دیں گے. ہاں نمازیں پڑھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. روزے رکھو، تم روزے 30 کی بجائے 100 رکھو، ہمارا کیا لیتے ہو؟ تمہاری کمزوری ہو جائے گی. ہم تو تمہیں لیبر اسی وقت دیں گے جب پورے 8 گھنٹے کام کرو گے ڈٹ کر. اس میں کوئی رعایت نہیں کریں گے تمہارے ساتھ. بہرحال سوال یہ ہے کہ میں کیا کروں؟ کوئی راستہ ہے؟ دیکھیے کنویں میں، اب آج کل تو وہ کنویں اس طرح کے ہیں نہیں، دیہات میں تو ہے. کنویں میں کتا گر گیا، بلی گر گئی، مردار ہے کنویں کے اندر، کنویں کا پانی حرام ہو گیا، نجس ہو گیا. لیکن آخر کو راستہ تو ہے نا. بھائی اتنا پہلے تو اس کتے کو یا اس بلی کی لاش کو نکال کے باہر پھینکو، اور پھر اتنے ڈول اور نکال کر باہر پھینک دو، پھر وہ پانی صاف ہے. اس کا کیا نام ہے؟ کفارہ. اسی طرح رمضان کا روزہ تھا، آپ سے صبر نہیں کیا گیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے دوپہر کے وقت، روزہ ٹوٹ گیا. اب کیا ہے؟ اس کی گناہ کی کوئی بدل بھی ہے؟ ہاں ہے. 60 روزے رکھو اب متواتر، پے بپے 60 روزے، تب کفارہ ہوگا اس گناہ کا. تم نے فرض روزہ توڑ دیا. ہاں اگر نفلی روزہ تھا تو توڑ دیا تو صرف اس کی قضا دینی ہوگی بس. فرض روزہ اسے توڑ دیا ہے تو اس کے لیے تو 2 مہینے کے 60 روزے پے بپے رکھنے پڑے. تو اب ہم جو کفر کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اور اس اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں ہم کافر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جائیں تو کہاں جائیں، کریں تو کیا کریں؟ نظام کفر کا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو لوگ قرآن کی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی تو کافر ہے. کافر کسے کہتے ہیں؟ اقبال نے کہا نا، بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تمہاری ساری امیدیں امریکہ کے ساتھ وابستہ ہیں. وہ مسئلہ طے کرا دے، وہ یہ کرا دے، وہ کرا دے، وہ معاملہ ہمارا. وہی تو سب سے بڑا چور وہی ہے، سب سے بڑا ڈاکو وہی ہے، سب سے بڑا اسلام کا مخالف وہی ہے، اور اسی کے پاس ہم جاتے ہیں. قرآن کا فتویٰ تو یہ کہ تم کافر ہو. ہاں انفرادی طور پر تم مسلمان ہو، اجتماعی طور پر قومی سطح پر تم کافر ہو. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ 7واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا. اور پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کسی اور کے حکم پر فیصلہ کر رہے ہو، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟
اور تیسری مرتبہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی تو فاسق ہیں، فاجر ہیں، وہی تو سرکش ہیں، وہی تو باغی ہیں، وہی تو غدار ہیں اللہ کے، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے۔ اب ان تین آیتوں کی روح سے سمجھ لیجئے ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری آبادی کا میں سمجھتا ہوں اکثریت تو وہ ہے جو نماز روزے کی بھی پابند نہیں ہے۔ ان چیزوں کا چرچا شہروں میں زیادہ، دیہات میں بہت کم رہ گیا، بہت کم، بہت کم۔ اور ہماری 70% آبادی دیہات کے اندر ہے۔ اچھا، جو نمازیں پڑھتے روزے رکھتے ہیں، خاص طور پر شہروں کے کاروباری لوگ، وہ بلیک مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ حسابات بھی غلط دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ یا حلف اٹھاتے ہیں کہ یہ حساب ہم حلفیہ میں کہہ رہا ہوں یہ حساب صحیح ہے، جبکہ حساب غلط ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے سود کا قرضہ لیا ہے، سودی قرضہ لیا بینک سے، اپنی بلڈنگ بنانے کے لیے بہت بڑی قرضہ لیا ہے بینک سے، تو ان کی عبادت کیا ہوئی؟ وہ اس آیت کے ذیل میں آ گئے کہ نہیں؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ لیکن میں ان کو بھی چھوڑتا ہوں۔ فرض کیجئے ایک شخص ہے، نماز پڑھتا ہے پوری 5 وقتہ مسجد میں، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور بھی اللہ توفیق دیتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھ لیتا ہے، یا ہفتے میں 2 روزے رکھتا ہے، سوموار کے اور جمعرات کے وغیرہ، زکوٰۃ دیتا ہے، کاروبار بھی سارے حلال کر رہا ہے، حرام نہیں کر رہا، سود میں بھی براہ راست ملوث نہیں ہے، نہ پیسہ سود پہ اوپر بینک میں رکھ کر سود کھایا، نہ سود پر قرضہ لے کر کوئی اپنا کاروبار بڑھایا، نہ کوئی اپنا کارخانہ لگایا، نہ کوئی اپنی بلڈنگ اونچی بنائی۔ پردہ بھی اس نے اپنے گھر میں بالکل شرعی نافذ کر دیا۔ وہ اس پورے اسلام پر کاربند ہے جس میں وہ کاربند ہو سکتا ہے اس وقت، لیکن وہ اس قوم کا فرد ہے جو قوم اللہ کے فتوے کے مطابق کافر قوم ہے، جو اللہ کے فتوے کے مطابق مشرک قوم ہے، جو اللہ کے فیصلے کے مطابق فاسق و فاجر قوم ہے۔ قوم کے فرد تو ہم اسی کے ہیں۔ چور کا ہاتھ تو نہیں کاٹا جا رہا، ڈاکوؤں کو وہ سزا تو نہیں جا رہی سورہ مائدہ میں جو آئی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں مقابل سم سے کاٹ دیے جائیں، یا یہ کہ انہیں ملک سے باہر دفع کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ڈاکوؤں کو کوئی سزا ملتی ہے ایسے؟ اول تو پکڑنے کا کیا سوال، پکڑ گئے تو رشوتیں دے کر چھوٹ جائیں گے۔ یہاں تو عدل بھی جو ہے خریدا جا سکتا ہے بڑے آرام سے، اور نہیں تو 4-6 مہینے جیل میں رہ لیں گے۔ وہاں بھی ان کا بڑا راج ہوتا ہے، جو ڈاکو ہوں ان کی تو ہیبت ہوتی ہے، جیل کے صدری خود ان سے ڈرتے ہیں، ساری چیزیں حرام ان کے پاس وہاں بھی پہنچتی ہیں، جیل کے اندر نکل آئیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کہیں شرعی سزا دی گئی کسی ڈاکو کو؟ یہاں کہیں کسی زانی کو؟ اب زانی فرض کیجئے، واقعہ یہ ہے کہ کسی کا بھی جرم زنا ثابت کرنا بہت مشکل کام ہے کہ 4 گواہ موجود ہوں جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو۔ یہ جتنے رجم ہوئے حضور کے زمانے میں، وہ ان لوگوں نے خود آ کر کہا ہے اللہ کے رسول ہم سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے، ہمیں پاک کر دیجئے، ہمیں سنسار کر دیجئے۔ حضرت معاذ اسلمی نے اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا، غامدیہ خاتون نے اسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، لیکن جرم ثابت کیسے کیا جائے کسی پر؟ وہ تو اقرار کر رہے ہیں تو ان کو سزا ہو گئے، رجم ہو گئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے، اس کا تو ثابت ہو گیا نا کہ زنا کیا اس نے۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کا حمل جو ہے وہ تو سامنے آ گیا، کیا اس کو کہیں سنسار کیا گیا؟ یا فرض کیجئے بیوہ ہے، اب حمل ہو گیا اسے، کون سا حمل ہوا ہے، حلال کا یا حرام کا؟ اسے کچھ سزا دیتے ہو تم؟ ابھی تو یہ بڑی بحثیں چل رہی ہیں، حدود قوانین جو بنائے گئے تھے وہ بڑی جلدی میں بنائے گئے تھے، کچھ خلا اس میں رہ گئے ہیں، لیکن اصل میں جو لوگ شور مچا رہے ہیں وہ تو وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سزائیں وحشیانہ ہیں،
بے نظیر بھٹو کا کہنا ہے یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی سزائیں وحشیانہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کلمہ کفر ہے۔ اب اس کا کیا علاج ہے ہمارے پاس، کیا کریں؟ میری بات کو توجہ سے سنیے، اس نظام باطل کو ذہناً تسلیم مت کرو، اس نظام باطل کی خدمت مت کرو، ڈونٹ ریکنسائل ود اٹ، ڈونٹ سرو اٹ، ڈونٹ سپورٹ اٹ۔ اس نظام کے تحت پھلنے پھولنے دولت مند بننے کی کوشش مت کرو، بلکہ اپنی زندگی کو سکیڑو، اپنی ضروریات کو کم کرو، اپنے آپ کو ذرا آزاد کرو، اپنا وقت جسے تبلیغی بھائی کہتے ہیں تفریغ اوقات، وقت فارغ کرو تاکہ اس وقت کو تم لگا دو اس نظام کے خلاف جد و جہد میں، ایک ایسی جد و جہد، ایک ایسی کوشش کہ اس نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینکنا ہے اور اس کی جگہ نظام حق، دین حق نافذ کرنا ہے۔ یہ جد و جہد اگر کرو گے، تن من دھن لگاؤ گے، تو یہ کفارہ ہو جائے گا کہ تم کافرانہ ملک میں رہ رہے تھے، جس کا نظام کافرانہ تھا۔ تم چاہے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن نظام کافرانہ تھا جس کے تحت تم زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اگر یہ کرو، اے اللہ میں نے اس نظام کو ذہناً تسلیم نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کی خدمت نہیں کی، میں نے اسے سپورٹ نہیں کیا، اے اللہ میں نے اس کے درمیان اس کے نیچے رہتے ہوئے عیش کرنے کی کوشش نہیں کی، اے اللہ بلکہ میں نے کم سے کم اپنی ضروریات کر کے وقت نکالا اور اس کے خلاف جد و جہد کی، اس نظام کو اکھاڑ کر پھینکنے کے لیے کوشش کی اور تیرا نظام لانے کی جد و جہد کی۔ لا نہیں سکے تو اے اللہ ہم کیا کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، وہ آئے گا تو اسی وقت جب تیری مرضی ہوگی، تیرا منشا ہوگا، لیکن ہم نے اپنی زندگی لگا دی۔ اگر تو یہ ہے تو کفارہ ہو گیا، اللہ کے عذاب سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر یہ نہیں کہہ سکتے، آپ تو بھر اپنے باطل نظام میں رہ رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، اور آپ پھیلنے پھلنے پھولنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور زیادہ عیش مل جائے اور زیادہ آسائشیں مل جائیں، بڑا مکان بنا لوں اور بڑا محل بنا لوں اور بڑی حویلی بنا لوں اور کاروبار پھیلا لوں، ایک مل تھا 2 بن جائیں، 2 کے 3 ہو جائیں۔ اگر اس چکر میں آپ رہے اس نظام باطل کے تحت تو آپ اسی کے ایبیٹر ہیں، آپ اسی کے مؤید ہیں، آپ اس کے سپورٹر ہیں، اور آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا یہ نظام مجرم۔ یہ ہے وہ بات جو میں نے سمجھی ہے قرآن مجید کے مطالعے سے، حدیث نبوی کے مطالعے سے، سیرت نبوی کے مطالعے سے، کہ اگر ایک شخص باطل نظام کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مجبور کیوں ہے؟ مجبور اس لیے کہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے، اللہ اب چلے جاتے وہاں، ہم ہجرت کرتے، لیکن ہے ہی کوئی جگہ نہیں جہاں اسلام کا نظام قائم ہے، تو کہاں جائیں؟ پھر وہی شعر سنا رہا ہوں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ کیا کریں؟ رہنا تو یہی ہے، لیکن رہو یہاں، لیکن یہاں رہو ریوولٹ کرتے ہوئے، بغاوت کر کے اس نظام کے خلاف، لیو انڈر اٹ، انڈر پروٹیسٹ، خوش دلی کے ساتھ نہ رہو، مجبوراً رہو، جیسے کہ جیل میں رہا جاتا ہے، کوئی خوش دلی کے ساتھ جیل میں نہیں رہتا، لیکن رہو۔ اور حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا تو مومن کے حق میں جیل خانہ ہے اور باغ ہے کافروں کے لیے، تو جیل خانے میں جیسے رہتے ایسے رہو، تو تمہارے اس گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ جہاد، جد و جہد جو فرض عین ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ایک ہوتا ہے مسلمان، ایک ہوتا ہے مومن، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ دیکھیے مسلمان تو ہم ہو گئے وراثت کے طور پر، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان، تو مومن تو ایسے وراثت میں نہیں بنتا آدمی۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14۔ اے نبی یہ بدو جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔
اچھا اب اگر پوچھیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں مومن مانا جائے، بتائیے اس کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈیفینیشن ہے؟ فرما دیا گیا، اگلی آیت کیا ہے، 15 آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن تو صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، یقین والا ایمان ہو گیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے بھی اپنی جانوں سے بھی، اولئک ھم الصادقون، صرف ایسے لوگ سچے ہیں اگر وہ کہیں کہ ہم مومن ہیں۔ جہاد کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں، جہاد کے بغیر نجات نہیں ہے۔ آپ نظام باطل کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے خلاف جہاد کیجئے، جد و جہد کیجئے، جہاد کے معنی جد و جہد، اس نظام کو بدلنے کی، اسے جڑ سے اکھیڑنے کی۔ چنانچہ سورہ صف میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، ایمان کے دعوے دارو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ نوٹ کیجئے سوال کیا ہے، اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو ایک تجارت کرنی ہوگی۔ اب وہ تجارت کیا ہے وہ بھی خود ہی فرما دی، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہی بات جو سورہ حجرات کی آیت میں ہے، ایمان پختہ رکھو اللہ پر، اس کے رسول پر، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جہاد لازم ہے، یہ جد و جہد لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے، یہ جہنم سے چھٹکارا پانے کی لازمی شرط ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو ایمان نہیں ہے تمہارے اندر، اور جہنم سے چھٹکارا پانے کی امید یہ ایک بس تمہارا خیال ہے، تلک امانیہم، یہ تمہارے من گھڑت خیالات ہیں، یہ تمہاری وشفل تھنکنگ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب اگلی بات سنیے، یہ جد و جہد بغیر جماعت کے ممکن نہیں ہے۔ کیا اکیلا آدمی نظام کو بدل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بڑے بڑے متقی لوگ موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بڑے بڑے اہل اللہ موجود ہیں، نیک لوگ ہیں جن سے انفرادی طور پر لوگوں کو نیکی پہنچ بھی رہی ہے، مرشدین ہیں، لیکن کیا وہ نظام کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ جماعت بنانی پڑے گی، جماعت، حزب اللہ، اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی بناؤ، اور اگر موجود ہو کوئی تو داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، اس لیے کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی تائید اور نصرت، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام ہے ہی نہیں، ولا جماعہ الا بالامارہ، امیر کے بغیر جماعت نہیں، ولا امارہ الا بالاطاعہ، اور اطاعت کے بغیر امیر کے معنی کیا ہوئے؟ اطاعت کرو اس کی۔ حضور کی ایک اور حدیث، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انی آمرکم بخمس، اے مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ حالانکہ حضور کو اختیار تھا، خود بھی آپ کہہ سکتے تھے، مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، آپ کا فرمایا ہوا مستند ہے، الصادق المصدوق ہیں، سچے ہیں، اور اللہ نے ان کی صداقت کی گواہی دی ہے، لیکن یہاں تاکید کے طور پر فرمایا کہ میں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور اسے صرف میرا حکم نہ سمجھنا، یہ اللہ کا حکم ہے جو پہنچا رہا ہوں، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ رواہ الترمذی و احمد بن حنبل رحمہم اللہ، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے، عن الحارث الاشعری، حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5 باتیں، جماعت کی شکل میں رہو، جماعت کے امیر کا حکم مانو، اس کی اطاعت کرو، اور ہجرت کرو اور جہاد کرو۔ آپ پوچھیں گے ہجرت کیسے کریں گے؟ تم نے تو کہہ دیا دنیا میں کوئی ملک ہے ہی نہیں، کون تمہیں گھسنے دے گا؟
ٹھیک ہے، لیکن ہجرت حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ جواب سنیے، ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے، یہ ہجرت ہے۔ سود سے ہجرت کیجئے، آج رات فیصلہ کیجئے کہ مکان اگر سودی قرض پر ہے بیچ دوں گا اور کسی چھوٹی کٹیا میں رہ لوں گا، فیصلہ کیجئے، یہ ہجرت ہوگی۔ گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے تو ابھی فیصلہ کیجئے کہ شرعی پردہ نافذ ہوگا، یہ ہجرت ہے۔ اور افضل الہجرہ، ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر کل ما یکرہہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی ہجرت آئے گی آخری اونچی، جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کا مرحلہ آ جائے اور جب قوت کے ساتھ مقابلہ ہو، گولیاں چلیں، سینوں کو چھلنی کیا جائے، اس وقت اگر وہاں شامل ہونے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر وہاں گئے تو یہ ہجرت ہے سب سے اونچی ہجرت۔ اور جہاد کے بارے میں پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، سب سے افضل جہاد تو یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ، یہ تمہیں اللہ کے مرضی کے خلاف احکام دیتا ہے۔ کسی سرکاری ملازم کو رشوت پیش ہو رہی ہے، نفس کہے گا لے لو لے لو لے لو لے لو، فلاں کام رہتا ہے فلاں کام رہتا ہے، بچے کی فیس دینی ہے ابھی پیسے نہیں ہے، لے لو لے لو لے لو لے لو، نفس تو یہ کہے گا۔ آپ نفس کے خلاف جہاد کریں، نہیں لوں گا میں، یہ ہے جہاد۔ اور سب سے اونچا جہاد کیا ہوگا؟ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ جائیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہ سب سے اونچا جہاد ہے، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اس لیے سورہ صف کی 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، جواب کیا ہے؟ خود ہی دیا اللہ نے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اسی سورہ صف کی 4 آیت کیا ہے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں صفیں باندھ کر، ایسی صفیں جن میں کوئی رخنہ پیدا نہ کیا جا سکے، جیسے کہ یوں سمجھیے کہ سیمنٹ کنکریٹ کی وال ہے، بنیان مرصوص ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کھڑے ہو کر اللہ کی راہ میں قتال کرو، جنگ کرو، وہ ہے محبوب ہمارا، وہ ہے پسندیدہ انسان ہمارا۔ اور اگر یہ نہیں کرتے، باطل چنگھاڑ رہا ہے، باطل چیلنج کر رہا ہے، امریکی تہذیب آ رہی ہے، بھاگتی آ رہی ہے، دوڑتی آ رہی ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، بس زیادہ ہوا نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کچھ کسی بزرگ کے بتائے ہوئے کوئی وظیفے کر لیے، کوئی ذکر کر لیا، اور سمجھا کہ بس ہمارا تو بیڑا پار ہے۔ نہیں، تقوی طاغوت کی غلامی میں، تقوی طاغوت کے خلاف جب تک جد و جہد نہیں، اس وقت تک آپ کا ایمان درست نہیں، آپ کی نماز قبول نہیں، آپ کا روزہ قبول نہیں، آپ کی دعائیں قبول نہیں۔ کتنی دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں، دعا قنوت نازلہ، اللہم دمر دیارہم، اللہم مزق جمعہم، لیکن اللہ نے نہیں سنی، شکست ہوئی، کلنک کا ٹیکا لگا، 93,000 ہمارا قیدی بن کر اس ہندو کی غلامی میں گیا جس پر کہیں ہم نے 600 برس حکومت کی تھی، کہیں 800 برس، کہیں 1000 برس کی تھی۔ وہ کلنک کا ٹیکا آج تک ہمارے ماتھے سے دھلا نہیں ہے، جو عربوں کے ماتھے پر لگا تھا سن 67 میں، اس کو کم سے کم انہوں نے دھو دیا تھا سن 73 کی رمضان وار میں، بارلیو لائن کو کراس کر گئے۔ گولڈا مائر جو ہے خودکشی کرنے کی سوچ رہی تھی، وہ تو امریکہ نے آ کے بچایا ہے، تو انہوں نے تو کم سے کم سن 67 کی جنگ کا جو داغ تھا اسے دھو دیا تھا، ہم سے تو وہ داغ ابھی تک دھلا نہیں۔ کتنی بڑی شکست، کتنی تعداد میں ہمارے پی او ڈبلیوز
اور ہمارے جرنیل نے نام تھا ٹائیگر، شیر، اور اس نے اپنا پستول پیش کیا ہے، جنرل اروڑا اس کے ہاتھ میں دیا ہے، اطاعت قبول کی ہے، سیلوٹ کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جان لیجئے کہ نمبر ایک، اگر آپ طاغوت کے تحت زندگی گزار رہے ہیں تو پہلا فرض اس کے خلاف جد و جہد کرنا ہے۔ اگر نہیں کرتے تو ایمان نہیں تو نجات نہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، میں تو چند باتیں جانتا ہوں۔ قلندر جز دو حفظ لا الہ اور کچھ نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارو ہے لغت ہائے حجازی کا، ہم تو لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ، اور یہ کام بغیر جماعت کے ممکن نہیں، تو جماعت تلاش کیجیے۔ دیکھیے آپ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے صاحب 10 جماعتیں، 12 جماعتیں، 15 جماعتیں، ہمیں کیا پتا کون سی جماعت ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتے۔ دیکھیے آپ کو اپنے پاؤں کے لیے جوتی کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں 10-12 دکانیں، پتہ نہیں کہاں ٹھیک جوتا ملتا ہے، میں تو جوتا لوں گا ہی نہیں، کیا ایسا کرتے ہیں؟ بھائی اٹس یور نیڈ، کیا آپ کی ضرورت ہے، جوتا پہننا ہے، جائیے دکانیں دیکھیے، قیمتیں کمپیئر کیجئے، مال دیکھیے۔ پچھلے زمانے میں تو دھوکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تلوے کے اندر جو ہے وہ گتا ڈالا ہوا ہے، اب تو خیر نئے قسم کے سولز آ گئے ہیں، سنتھیٹک سولز آ گئے ہیں، ان میں گتا نہیں ڈالا جا سکتا، ورنہ پہلے تو یہ ہوتا تھا تیسرے دن ٹوٹا، ختم ہو گیا جوتا۔ لیکن آپ جوتا لیتے تھے۔ اسی طرح جماعتیں تلاش کیجئے، دیکھیے، مطالعہ کیجئے، ان کو دیکھیے ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے قریب جا کر سونگھیے کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، کہیں یہ بھی کوئی دنیا کا دھندا تو نہیں ہے، کہیں یہ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے دین کا نعرہ تو نہیں لگ رہا۔ یہ سب دیکھیے، تحقیق کیجئے، تفتیش کیجئے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی جماعت مل جائے اور پھر آپ شامل نہ ہو تو نفی ہو جائے گی ایمان کی، لا اسلام الا بالجماعہ۔ اور اگر جماعت نہ ملے، آپ کہیں صاحب اس جماعت میں تو یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے، آپ نے ساری جماعتیں ریجیکٹ کر دی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ خود جو ہے بقرات سقرات ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی خاکہ موجود ہے، لہذا آپ پر لازم ہے کھڑے ہوں اور لوگوں کو بلائیں، من انصاری اللہ، لوگوں میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ میرا طریقہ کار ہے، اس طرح میں چلنا چاہتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ من انصاری اللہ۔ ایک اکیلا 2-11، ایک اکیلا 2 جماعت، سمجھ لیجئے۔ اگر آپ سفر پر جا رہے ہیں، 2 آدمی ہیں، جماعت سے نماز پڑھیے، ایک امام ہوگا، ایک مقتدی ہوگا۔ حضور نے تو فرمایا سفر پر اگر جاؤ 3 آدمی ہو تو ایک کو امیر بناؤ ضرور، تاکہ کوئی بھی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ دینے والا تو کوئی ہو نا۔ تو آپ جماعت بنائیں، کھڑے ہو، کام کرے، اس لیے کہ نبی تو کوئی آئے گا نہیں، نہ آیا ہے، وہ تو نبی 1400 برس پہلے بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہوں گے تو یہی انسان ہوں گے نا، ان میں کمیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ اور اس میں آپ کے سامنے اور بات رکھ دوں، اگر آپ اپنے لیے جماعت تلاش کرنا چاہتے ہو تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے جماعت میں؟ دیکھیے میں حیدرآباد میں بات کر رہا ہوں اس وقت، اس کی بڑی پرانی تاریخ جو ہے بڑی شاندار ہے۔ یہ شہر وہ ہے جس نے انگریزوں کے ساتھ جنگیں کی، یہ صوبہ وہ ہے جس نے ایک دن کے لیے بھی انگریز کی حکومت کو دل سے تسلیم نہیں کیا۔ 1944 تک پارٹیشن آف انڈیا اور آزادی ہند سے 3 سال پہلے تک حر یہاں پر بغاوت کر رہے تھے، کبھی کسی پولیس چوکی پر حملہ کیا ہے اور وہاں مار دیا لوگوں کو، کبھی کسی اسٹیشن پر جا کر گئے آگ لگا دی ہے، انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا۔ آپ سمجھئے وجہ کیا ہے؟ پنجاب میں کتنے کالج کھولے گئے، بھاولپور سے شروع ہو جائیں، ایس سی کالج بھاولپور، ایمرسن کالج ملتان، ایچسن کالج اور کرسچین فارمن ایف سی کالج، پھر مرے کالج سیالکوٹ، پھر گارڈن کالج راولپنڈی، پھر ایڈورڈز کالج پشاور، اس سب میں قائم کیے، سندھ میں کوئی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟
کبھی سوچا آپ نے؟ سندھ میں تو کسی پارسی نے کوئی مدرسہ کھول دیا، کچھ مسلمانوں نے کوئی مل جل کے کوئی مدرسۃ الاسلام قائم کر لیا، انگریز نے کوئی نہیں بنایا یہاں۔ کیوں نہیں بنایا؟ اسے معلوم تھا کہ سندھیوں کے دلوں میں ہمارے خلاف بغاوت ہے، یہ کبھی ہمارے وفادار نہیں ہوں گے، جب بھی موقع ملے گا ہم پر حملہ کریں گے۔ جبکہ پنجاب اور سرحد کے درمیانی اضلاع جو ہیں وہ انگریز کے وفادار ثابت ہوئے۔ پنجاب کی فوج تھی جس نے کہ 1857 میں دلی جو انگریز کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوبارہ لے کر دی ہے، فتح کر کے دی۔ پنجابی تھے، وہ مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، مسلمان بھی تھے۔ اس کی خاص وجہ تھی، مجھے یاد ہے میاں طفیل صاحب ابھی زندہ ہے، انہوں نے ایک دفعہ بیان دے دیا تھا بہت سخت کہ سندھی تو فوجی ہے نہیں، فوج میں آتے نہیں ہیں، سندھی تو نان مارشل ریس ہے۔ یہ جو انگریز کا پروپیگنڈا تھا وہ ان کی زبان سے نکلا۔ اس کا جواب دیا تھا پھر جی ایم شاہ، غلام مصطفیٰ شاہ، جو سیکریٹری ایجوکیشن بھی تھے، لاہور میں ایک کالج کے اندر پرنسپل بھی رہے۔ انہوں نے جواب دیا تھا یس وی ور نیور مرسنریز، ہاں ہم کبھی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے فوجی نہیں تھے جیسے تم تھے پنجابیوں۔ تم نے تو جا کر کعبے پہ گولیاں چلائی ہیں انگریزوں کی سپاہی بن کر، تم نے تو جا کر یروشلم کا قبضہ لے کر دیا جنرل ایلن بی کو، انگریز کو۔ تو یہ سندھ ہے جس میں میں بات کر رہا ہوں، یہ سندھ ہے جہاں خاکسار تحریک بھی بڑی زبردست، تالپور برادران اس خاکسار تحریک کے بہت نمایاں کارکن تھے۔ یہ سندھ ہے جہاں پنجاب سے آنے والا ایک نو مسلم تھا، پنجابی، سکھ سے مسلمان ہوا تھا، مولوی عبید اللہ، لیکن اس کے نام کے ساتھ سندھی لگ گیا ہمیشہ کے لیے۔ مجاہد انسان، حضرت شیخ الہند کا سپاہی عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، وہ سندھ ہے یہ۔ اور میں آپ کو اور بات یاد دلا دوں، سندھ واحد صوبہ ہے اس پاکستان کا جس میں کہ پارٹیشن سے پہلے بھی مسلم لیگ کی حکومت تھی، پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، ہندو مسلم سکھ مل کر بنائی تھی انہوں نے، مسلمانوں کی پارٹی نہیں تھی۔ مسلم لیگ کو ایک دن بھی وہاں وزارت نصیب نہیں ہوئی۔ سرحد میں ڈاکٹر خان صاحب کی وزارت تھی، باچا خان کا بڑا بھائی، وہ تو ریفرینڈم ہوا ہے اور غیور پٹھانوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے، اور اس کے لیے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے بڑا پارٹ پلے کیا۔ وہاں کے پیر جو ہیں، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، انہوں نے بڑا رول پلے کیا ہے کہ پاکستان میں اسلام نافذ ہوگا، اسلام قائم ہوگا، لہذا ووٹ دو مسلم لیگ کو۔ ورنہ ظاہر بات ہے کہ یہاں تو سوائے سندھ کے کہیں بھی مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی۔ اور جی ایم سید صاحب اگرچہ وہ بعد میں جو کچھ اس ملک میں ہوا ہے اس سے بددل ہو گئے، ایک ریئیکشن ہوا ان پر، آخر ہوتا ہے، کیوں گردش بادام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ اور ساغر نہیں ہوں میں، ان پہ ایک رد عمل ہوا۔ ورنہ وہی تھے جنہوں نے 1943 میں کہا تھا اے مائنورٹی پروونسز کے مسلمانوں، ہمیں یہاں ہندوؤں نے دبایا ہوا ہے، ہماری زمینیں جو ہیں ان کے پاس گروی رکھی ہوئی ہیں، سارا کاروبار ان کے پاس ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ فن نہیں آتا، آؤ تم یہاں۔ ابھی پارٹیشن کا کوئی سوال نہیں ہے، میں 43 کی بات کر رہا ہوں، آؤ سندھ کے اندر تاکہ یہاں پر تم تجارت کرو اور تاکہ ہندوؤں کے مقابلے میں آ سکے۔ یہ جی ایم سید کی اپیل تھی۔ آج اسی سندھ میں میں کہہ رہا ہوں اسلام قائم کرنے کی جد و جہد، اور سب سے بڑی بات یہی سندھ تو تھا نا، سب سے پہلے اسلام کب آیا تھا، کہاں آیا تھا؟ 712 اور 713 عیسوی، 92 یا 93 ہجری، محمد بن قاسم کہاں سے آئے تھے؟ باب الاسلام کون سی جگہ ہے؟ سندھ۔ تو اس کا سر نو باب الاسلام بننا چاہیے، تحریک خلافت یہاں سے اٹھنی چاہیے، یہاں کے لوگ کھڑے ہوں۔ ہم نے انگریز سے بھی مقابلہ کیا اور آخری وقت تک کیا، ہم نے علامہ مشرقی کا بھی ساتھ دیا، ہم نے وہ ریشمی رومال کی تحریک بھی، اس کے اندر بھی بڑا حصہ سندھیوں کا تھا، جو حضرت شیخ الہند
مولانا محمود حسن جو اسیر مالٹا رہے بعد میں، اس میں سندھ کا رول بہت بڑا تھا. آج پھر اس ملک کے اندر نظام خلافت کے قیام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کو سب سے آگے ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. اس کے لیے اب میں آپ سے عرض کروں، خلافت قائم کرنا یہ ہمارا فرض. لیکن آج خلافت قائم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ پہلے تو یہ مسئلہ ہوگا. اور کیسی ہوگی؟ کیا بعین ہی وہی خلافت ہوگی جو 1400 برس پہلے تھی؟ جبکہ 1400 سالوں میں بہت سا پانی وقت کے دریا کے پل کے نیچے سے گزر چکا ہے، حالات بہت بدل گئے ہیں، زمانے نے بہت ترقی کر لی ہے. کیا 1400 سال قبل کا نظام دوبارہ آ سکتا ہے؟ ہاں آ سکتا ہے. اصول وہاں سے لیں گے، تفصیلی ڈھانچہ اس دور کے مطابق بنائیں گے. اصول وہاں سے ہوں گے، فنڈامنٹلز وہاں سے ہوں گے. اسی لیے ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. امریکہ کان کھول کر سن لے، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں. ہم اسلام کے اصولوں کو چھوڑ کر کہاں جائیں؟ تفاصیل میں، فروعات میں ہمارے اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن فنڈامنٹلز آف اسلام اس میں ہمارا اتفاق ہے. تاریخی واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. جب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی مدد سے اور تحریک شروع کی تھی اصل میں مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی نے کہ اسلام کے نام پر ملک لیا گیا، اس کا دستور اسلامی ہونا چاہیے. مطالبہ نظام اسلامی 1948 میں اپریل میں اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور کا سیکنڈ ایئر کا طالب علم تھا. میں نے وہ تقریر خود ان کی زبان سے سنی ہے. خالصہ ہائی اسکول کا میدان تھا، اس میں جلسہ تھا. اس وقت تک چونکہ مولانا مودودی سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتے تھے، مذہبی آدمی تھے، دینی آدمی تھے، لہذا سب نے ان کا ساتھ دیا. مسلم لیگیوں نے ساتھ دیا، ڈاکٹر عمر حیات ملک، پھر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. قرارداد مقاصد پاس ہو گئی، مان لیا ہمارا حاکم اللہ ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کے لیے حاکمیت نہیں ہے. یہ لکھا ہوا ہے آپ کے دستور میں. جو اختیارات ہمارے پاس ہے وہ تو اصل میں ایک سیکریٹ ٹرسٹ ہے، ایک نہایت مقدس امانت ہمارے پاس ہے. لیکن یہ اختیار استعمال ہوگا کتاب و سنت کی حدود کے اندر، باہر نہیں جا سکتے ہم. یہ سارے کام ہوئے تو بہت سے لوگ کھڑے ہو گئے، کس کا اسلام لاؤ گے؟ شیعوں کا لاؤ گے یا سنیوں کا لاؤ گے؟ دیوبندیوں کا لاؤ گے یا بریلویوں کا لاؤ گے؟ حنفیوں کا لاؤ گے یا اہل حدیثوں کا لاؤ گے؟ بتاؤ تو صحیح. آپ ہی کے شہر کے ایک صاحب تھے، ایک بروہی، اللہ ان کی خطاؤں کے معاف کرے. انہوں نے کہا تھا جو شخص ثابت کر دے کہ قرآن میں کوئی اسلامی دستور ہے میں اسے 1000 روپیہ انعام دوں گا. اور یہ 1000 روپیہ آج کا نہیں ہے، یہ میں بات کر رہا ہوں سن 48 کی. اس وقت 1000 روپے کس کی معنی کیا ہوتے تھے؟ 10 لاکھ سے کم تو نہیں تھا. لیکن اس وقت کیا کیا؟ علماء نے چیلنج قبول کیا. تمام فرقوں اور تمام مسالک کے مذہبی ان کے نمائندہ چوٹی کی قیادت جمع ہو گئی کراچی کے اندر، 31 علماء. اور انہوں نے 22 نکات متفق علیہ مرتب کر کے دے دیے. ہم اس پر مطمئن ہیں، متفق ہیں، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، جماعت اسلامی بھی، سب کے دستخط موجود ہیں، ہم سب اس پر متحد ہیں. بناؤ ان اصولوں کے مطابق دستور. تبھی تو اللہ کے فضل سے سن 56 کا دستور تیار ہو گیا تھا. چودھری محمد علی نے بڑی محنتیں کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں نور پیدا کر دے. لیکن امریکہ کو، کفر کو پسند ہو سکتا تھا کہ یہاں پہ ایک اسلامی نظام قائم ہو جائے. یہ بیچارے افغانوں نے سوائے چند سزاؤں کے اور تو کچھ اسلام ابھی نافذ نہیں کیا تھا. بغیر برقعے کی عورت سڑک پر نہیں آئے گی، گھر میں رہے. باہر آئے تو برقع لے. چور کا ہاتھ کٹے گا، قاتل سے قصاص لیا جائے گا. میدان میں لے آئے، اسٹیڈیم میں لے آئے، یہ قاتل ہے اور اس نے قتل کیا تھا خنجر بھونک کر سینے کے اندر. اب اس کا وارث کوئی نہیں ہے، صرف بیوی ہے. بیوی کے ہاتھ میں خنجر دے دیا گیا، گھونپو اس کے سینے کے اندر.
جب یہ قصاص شروع ہوا تو اب کسی کے اندر جرأت تھی کسی کو قتل کرنے کی؟ لہذا وہ اسلام کی کچھ نہ کچھ جو برکتیں ہیں وہ ظاہر ہو گئی، اور امریکہ کھل گیا، اس کو کھل گئی یہ شے کہ اگر یہ نظام کہیں دنیا میں آ گیا تو ہمارا نظام کہاں رہ جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ڈاکٹر جاوید اقبال ماڈرنسٹ ہیں آج کی امریکن اصطلاح کے تحت، سیکولر مزاج کے آدمی ہیں علامہ اقبال کے بیٹے، لیکن وہ بھی جب گئے تھے طالبان کے دور حکومت میں 10 دن گزار کر آئے کابل میں، اور آ کر کہا مولانا سمیع اللہ صاحب کا جو سمیع الحق صاحب کا مدرسہ ہے کوڑا کھٹک میں، وہاں تقریر کی کہ جو حالات میں آج دیکھ کر آیا ہوں کابل میں، اگر چند اور مسلمان ملکوں میں وہ حالات پیدا ہو جائیں تو ساری دنیا اسلام لے آئے گی۔ یہ قول ہے ڈاکٹر جاوید اقبال پسر علامہ اقبال کا۔ بہرحال وہ نظام قائم کرنا ہمارے ذمے ہے، ہمارا فرض ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی، اگر ہم اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو زندگی حرام ہے، زندگی ناجائز ہے، زندہ رہنا کفر ہے۔ ہاں اگر جد و جہد کریں، جو میرے لیے ممکن ہے میں کر جاؤں، جو آپ کے لیے ممکن ہے وہ آپ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اے اللہ، ہم نے اس نظام کو ذہناً قبول نہیں کیا، we never reconciled with it۔ اے اللہ، ہم نے تن من دھن لگایا تھا، اے اللہ میں نے جائیداد نہیں بنائی، اے اللہ میں نے کچھ اپنی اولاد کے لیے نہیں چھوڑا، کوئی ترکہ نہیں چھوڑا، کچھ نہیں۔ اے اللہ میں نے اپنا وقت لگایا ہے۔ میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، 40 برس کی عمر کے بعد حضور نے کوئی کاروبار دنیاوی نہیں کیا، یہ معلوم ہے آپ کو۔ بہت بڑے تاجر تھے، ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس، شام قافلہ لے کر جا رہے ہیں، وہاں سے قافلہ لے کر آ رہے ہیں، یمن قافلہ لے کر جا رہے ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، الخبر کے علاقے کے اندر لگتا تھا بہت بڑا تجارتی میلہ، وہاں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ لیکن جب حکم آ گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، لوگوں کو خبردار کرو کہ مرنے کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تم سے حساب لیا جائے گا۔ فیما کنتم، کن حالات میں زندگی گزار رہے تھے جناب آپ؟ کیا اسلام کا غلبہ تھا؟ نہیں ہے اللہ، اسلام غالب تو نہیں۔ تم کوشش کر رہے تھے غالب کرنے کی، سوائے شرمندگی کے اور کیا ہاتھ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی حجت تو قائم ہو جائے گی۔ میرے نبی کی ہڈیاں ٹوٹیں، میرے نبی کے دانت شہید ہوئے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہوا، میرے نبی کے چہرے کے اوپر تلوار کا وار پڑا جس سے 2 دندان آپ کے شہید ہوئے، اور خود جو پہنا ہوا تھا اس کی 2 کڑیاں گھس گئی رخسار مبارک کی اس ہڈی کے اندر۔ ان کو ایک صحابی نے دانتوں سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنا چاہا، ان کے دانت نکل گئے، وہ ہڈی وہ نہیں نکلی، وہ کڑیاں لوہے کی۔ پھر جیسے بھی کر کے نکالا گیا تو خون کا فوارہ چھوٹا ہے، اتنا خون گیا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، اور خبر مشہور ہو گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری تکلیفیں کس لیے اٹھائی تھی حضور نے؟ کیا حضور کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ اچھا بھلا گھر ہو، کھلی فضا ہو، اچھا خوبصورت ماحول ہو، بچے ہوں اور ہر طرح کی آسائشیں ہوں؟ کس کو پسند نہیں؟ یہ صحابہ کرام کیا کر رہے تھے؟ فاقے کر رہے ہیں، فاقے پر فاقہ کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق میں حکم ہو گیا مشورے کے بعد کہ خندق کھود دی جائے، دفاع کی ایک ہی شکل۔ اب سردی کا موسم ہے شدید، کئی وقت کا فاقہ ہے، پیٹوں پر اپنے پتھر باندھ رکھے ہیں اپنی چادروں کے ساتھ کس کر کہ پیٹ دوہرا نہ ہو جائے، کمر دوہری نہ ہو جائے۔ حضور کے پاس آ کر شکوہ کیا ہے، شکایت کی، اے اللہ کے رسول، اب یہ بھوک ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں کے اوپر اپنے کرتے اٹھا کر دکھایا، ہم نے پتھر باندھے ہوئے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے۔ اور اس وقت پھر جب خندق کھد رہی تھی تو صحابہ کرام آواز میں آواز ملا کر کہہ رہے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی صلی اللہ علیہ وسلم، فداہ آباؤنا و امہاتنا، اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ہمارے جان میں جان ہے، جب تک جسم میں زندگی ہے، یہ جہاد جاری رہے گا۔
یہ ہے اسلام. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین. جیسے انہوں نے آپ کو وہ جو ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا، تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، تو باقاعدہ انگاروں پر لوٹے ہیں. آپ کو معلوم ہے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، آؤ، آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگارے زمین پر بچھائے گئے. اتار دو کرتا، اتار دیا. لیٹو ان کے اوپر، لیٹ گئے. اب جب ان پہ انگاروں پر لیٹے ہوئے تھے تو کھال جلی پیٹھ کی، اور پیٹھ پر چربی ہوتی ہے، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. وہ ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے، کیونکہ حضور کا حکم تھا، نو ریٹیلیشن، کوئی جوابی کارروائی مت کرو. جو ستم آتا ہے جھیلو، جو ظلم ہوتا ہے برداشت کرو، جو تکلیف آتی ہے جھیلو اور برداشت کرو. لہذا اگر ایک آدمی سمجھے کہ مجھے تو یہ زندہ کباب بنا دیں گے تو اجازت ہو تو دو چار کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مرے گا. بلی بھی آپ پر جھپٹ پڑے گی، کیا اس کی جان ہے؟ 1 کلو کی ہوگی، 1.5 کی ہوگی. لیکن اگر آپ کارنر کر دیں اسے نظر آئے کہ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اسکیپ نہیں ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوگی اور آنکھ پر آئے گی، سیدھی آنکھ نکالنے کی کوشش کرے گی پنجے سے. لیکن حضور کا حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو. نو ریٹیلیشن واٹس ایور، ایون ان سیلف ڈیفense. یہ ساری جد و جہد، یہ ساری محنت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے جو اجر و ثواب دیا ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. اب میں ایک بات اور آپ کو بتا دوں. اگر عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ہماری عبادت پوری ہونی چاہیے، اجتماعی زندگی ہماری اگر اسلام کے تحت نہیں آئی تو ہماری عبادت جو ہے وہ جزوی ہے، اور جزوی عبادت اللہ کو قبول نہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون. اچھا، بات سمجھ میں آ گئی. جد و جہد کرنا فرض ہے، اس کے لیے جماعت فرض ہے، اس کے لیے تلاش کرو جماعت. نہ ملے تو خود کھڑے ہو جاؤ اور جماعت بناؤ. لیکن اس میں میں ایک درمیان میں ہنٹ دے دوں، جماعت کی اگر تلاش کرنی ہے، نئی جماعت بنانا آسان کام نہیں ہے. کوئی چلتا ہوا قافلہ مل جائے تو کیا کہنے ہیں؟ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی کہ کوئی جماعت بنائی، جو قافلہ چل رہا ہے اس کے ساتھ چلنا کتنا آسان ہے. یکا و تنہا کسی صحرا میں سفر کرنا جو ہے کتنے خطرات ہیں. قافلہ ہے، قافلے کے ساتھ جڑ جاؤ. اگر قافلہ تلاش کرنا ہے تو کیا چیزیں دیکھنی چاہیے وہ بھی میں ذرا آپ کو آج بتا دوں. 5 چیزیں دیکھنی ہوں گی. نمبر 1، وہ جماعت سیکٹیرین نہ ہو، مسلکوں اور مذہبوں کی بنیاد پر نہ ہو، دین اسلام کی بنیاد پر ہو. یہ نہیں کہ یہ دیوبندیوں کی جماعت ہے، یہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں. اب تو ایک تو ہے ہی نہیں، دیوبندیوں کی بھی بہت ہیں اور بریلویوں کی بہت ہیں. یہ شیعوں کی ہیں، یہ اہل حدیثوں کی ہیں، یہ سیکٹیرین ہیں. سیکٹیرین جماعت اپنے سیکٹ کی دعوت دے گی. ہمارا سیکٹ، ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب سب سے اعلیٰ ہے. اہل حدیث کہے گا تم رفع دین نہیں کرتے، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. تم نے آمین بالجہر زور سے کہہ دیا، تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی. نہیں، جو جماعت جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ اس سے بالا ہونی چاہیے. بھائی تم حنفی ہو، حنفی طریقے پر نماز پڑھو. اہل حدیث ہو، اہل حدیث طریقے پر نماز پڑھو. کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں. شیعہ ہو، شیعہ کے طریقے پر نماز پڑھو. دین پر متحد ہو جاؤ. دین ایک ہے، اسلام ایک ہے. تو پہلا فرق جو چیز ہے کہ وہ نان سیکٹیرین جماعت ہونی چاہیے. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے نظام بدلنا. ورنہ نیکی کے کام تو اور بھی بہت سے ہیں. آپ کوئی مدرسہ کھول دیں، ناظرہ قرآن پڑھانے کا، یہ بھی نیکی کا کام ہے. آپ کہیں دعوت و تبلیغ شروع کر دیں،
کوئی ٹریننگ حاصل کیجئے، عیسائیوں میں تبلیغ کیجئے، ہندوؤں میں تبلیغ کیجئے. آپ کے صوبے میں تو ہندو موجود ہیں، جہاں میں رہتا ہوں پنجاب میں، وہاں تو ہندو نہیں ہے. کیا ان کا ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کریں انہیں؟ لیکن یہ بھی ایک کام ہے. لیکن جو جماعت میں کہہ رہا ہوں وہ جماعت ہونی چاہیے دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت، نظام کو بدلنے والی جماعت، انقلابی جماعت. اور نمبر 3، اس کا ڈسپلن ہونا چاہیے، فوجی ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے. اس لیے بیعت حضور نے کیا لی تھی؟ حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازل امرہ لہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 نکات ہیں جن پر بیعت لی. ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو، چاہے طبیعتیں آمادہ ہوں چاہے اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم آپ کے پرانے خادم، آپ نے ایک نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا. نہیں، اٹ ول بی یور پریروگیٹو، آپ کا اختیار ہوگا جسے بنائیں. اور جنہیں آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. البتہ ہم حق بات کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، جو ہماری رائے ہوگی وہ پیش کر دیں گے. اور کسی کی ملامت کے خوف سے کہ کیا کہیں گے، یہ کیا احمقانہ بات کہہ دی انہوں نے، اگر کوئی کہہ بھی دے میری بات کو احمقانہ، تبھی میں نے اپنی بات کہنی ہے. ان باتوں کی بیعت لی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ڈسپلن چاہیے بیعت کی بنیاد پر. باقی یہ جماعتیں جو بنتی ہیں یہ ممبرشپ ہے، اور یہ انتخاب 2 سال کے بعد ہوگا، 4 سال کے بعد ہوگا، ووٹوں سے امیر بنے گا، امیر کی پھر شورا ہوگی، شورا کو حق حاصل ہوگا کہ نہیں کہ اس کی بات مانی جائے اور امیر جو ہے پابند ہو جائے شورا کا، یا امیر جو ہے اس کو ویٹو کا حق حاصل ہوگا. یہ ساری چیزیں کہاں تھیں؟ نہ دور نبوی میں، نہ دور صحابہ میں، نہ 1400 برس کی تاریخ میں. یہ تو آئی ہیں یورپ سے. یہ جماعت سازی کا نظام یورپ سے آیا. اسلام کا نظام تو بیعت کا تھا. تو پہلی بات میں نے کیا کہا، وہ جو فرقے ہیں فرقے واریت سے بلند تر. نمبر 2، اس کا ڈکلیئرڈ گول یہ ہو کہ ہمیں نظام بدلنا ہے. نمبر 3، ان کا ڈسپلن ہو فوج والا. there is not to reason why, there is but to do and die. نمبر 4، ان سے پوچھا جائے آپ یہاں خلافت کا نظام کیسے قائم کریں گے، طریقہ کار کیا ہے؟ وعظ و نصیحت سے کریں گے تو ہو جائے گا کام یا نہیں؟ یا الیکشن میں حصہ لے کے کریں گے تو کوئی امکان ہے کامیابی کا؟ اور جو طریقہ ہے جو محمد نے اختیار کیا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بتاؤ ہمیں، اور تم بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کار کیسے سیرت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. یہ چوتھی ڈیمانڈ ہونی چاہیے. اور 5ویں نمبر پر جو میں نے پہلے کہا کہ جو قیادت ہے اس کے قریب جا کر سونگ ہو. پیچھے چلنے والوں کی بات میں نہیں کر رہا، پیچھے چلنے والے ہر طرح کے آدمی ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے پیچھے چلنے والوں میں منافقین بھی موجود تھے. ہاں، ہر جماعت کی ایک قیادت ہوتی ہے. قیادت کے قریب جاؤ اور سونگو کہ خلوص کی خوشبو آتی ہے یا نہیں آتی. یہ 5 باتیں تلاش کرو. اگر جماعت مل جائے ان 5 باتوں کے اوپر پوری اترنے والی، اس میں شامل ہونا فرض ہے، فرض ہے، فرض. یہ ہے وہ دعوت جو میں آج آپ کے سامنے لے کر آیا. اور مجھے امید ہے یہاں 2 ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ ہندوستان سے لوگ آئے، انہوں نے کس لیے ووٹ دیے تھے مسلم لیگ کو؟ پاگل تھے؟ یو پی کا آدمی یہاں آیا، یا یو پی کے آدمی نے 1940 میں ووٹ دیا مسلم لیگ کو، کیا یو پی پاکستان میں آ سکتا تھا؟ تو پاگل تھے کہ نہیں؟ پاگل ہو گئے تھے، لیکن ہوئے کس بات پر تھے کہ کہا جا رہا ہے اسلام کے لیے پاکستان بنانا. اچھا، ہم پر جو بیتے گی بیت جائے گی، جیل لیں گے، جاؤ بناؤ پاکستان میں، لاؤ قائم کرو اسلام وہاں پر. اسی لیے آئے تھے نا، گھر بار چھوڑ کر آئے، اپنے باپ دادا کے مکان، باپ دادا کے جو شہر ہیں جہاں باپ دادا دفن ہیں، کس کو محبت نہیں ہوتی؟ اور یہاں کے لوگوں نے جس طرح
اوپن آرمز کے ساتھ، کھلے بازوؤں کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا، سینے سے لگایا۔ بعد میں نہ معلوم کس کس کی سازشیں ہیں، کیسے کیسے کام ہوئے ہیں، کون کون سی ایجنسیز بیچ میں پڑی ہیں کہ بعد میں نفرت بھی پیدا ہوئی، لڑائیاں بھی ہوئیں، دنگا فساد بھی ہوا، قتل و خون بھی ہوا۔ لیکن جب پاکستان بنا تھا اس وقت کی فضا یاد کیجئے۔ تو میں آج یہ امید لے کر آیا ہوں کہ تحریک خلافت کا بھی ایک بڑا مرکز جو ہے وہ حیدرآباد سندھ بنے۔ میں 3 کتابوں کے سیٹ بنا کر لایا ہوں۔ خطبات خلافت، خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے، ایسنس کیا ہے خلافت کا، جب تک نبوت جاری تھی خلافت کی کس طرح کی تھی، نبوت ختم ہو گئی تو خلافت میں کیا تبدیلی آئی، خلافت راشدہ کیا ایگزیکٹلی وہی نقشہ دنیا میں دوبارہ آ سکتا ہے؟ اگر کوئی نقشہ اب بنے گا تو کیسا بنے گا؟ سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا، سماجی نظام کیا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کیسے قائم ہوگا؟ یہ میرے خطبات خلافت نامی کتاب کے اندر موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ میں نے 4 تقریروں کے اندر یہ مضامین بیان کیے تھے۔ سب سے پہلے کراچی میں خالد دینہ ہال میں، جہاں خلافت جو تھی، پہلی تحریک جو چلی تھی خلافت کی، اس کے لیڈروں کو پھانسی کی یا قید کی سزا دی گئی تھی خالد دینہ ہال کراچی میں، وہیں سے میں نے اپنی تحریک خلافت کا آغاز کیا تھا۔ وہ کتاب موجود ہے، ٹیپ سے اتار کر مرتب کر کے اور اسے شائع کیا گیا وہ کتاب۔ اور اس کے بعد اس وقت کے بین الاقوامی حالات کیا ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، کفر اور ایمان کا ایک بہت بڑا تصادم ہونے والا ہے، بہت بڑا تصادم، جس کو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش۔ سنیے غور سے، دنیا کو ہے پھر مار کے روح و بدن پیش، بدن میٹیریل، روح spiritual forces of spirituality and sources of materialism، ان کے درمیان ایک بہت بڑا تصادم ہوگا، جس کو کہا گیا آرمگیڈون، اور حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، الملحمۃ الکبریٰ، تاریخ انسانی کی سب سے بڑی جنگ۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، آ رہا ہے، لہذا ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے۔ بین الاقوامی حالات کا تجزیہ میں نے ایک تقریر میں کیا، وہ بھی ایک کتابچہ ہے، اور بدقسمتی سے ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے پاکستان جب جن خطرات سے دوچار ہے، پہلے ہندوستان ہمیں زہر دے کے مارنا چاہتا تھا، اب گڑ دے کر مارنا چاہتا ہے۔ اب امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان بھارت کے نیچے ہو کر رہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں یہود اور نصارہ، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، چھوٹے بن کر رہیں، تو یہودی اور نصرانی رہ کر بھی نظام اسلام کے تحت رہ سکتے ہیں۔ وہ آج وہ کہہ رہے ہیں چھوٹے بن کر رہو، یہ خناس نکال دو اپنے دماغ سے کہ ہم برابر کے ہیں۔ بغلی ہارٹ ڈیم جو ہے اس کی تعمیر کو روکنے کو تیار نہیں ہوا۔ اور میں نے ایک مناظرہ سنا تھا ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر کہ کوئی صاحب بڑے افسر حکومت پاکستان کے وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیم بنانے کا تو انہیں حق حاصل ہے، ہمارے جو ٹریٹی ہوئی تھی انڈس بیسن ٹریٹی، اس کے اندر انہیں یہ کہا گیا تھا کہ انہیں پانی کو استعمال کرنے کا حق ہے، وہ ڈیم بنا کر اس پانی سے بجلی بنائے تو ان کو اختیار ہے۔ اگر وہ ڈیم بنا کر پانی روک دیں تب غلط ہوگا، تو وہ پانی روک دیں گے جب کبھی ان کو ضرورت ہوگی روکنے کی، جب ان کو مجبور کرنا ہو پاکستان کو کہ گھٹنوں تلے، گھٹنے زمین پر ٹیک کر بیٹھے، تب بات ہو جائے گی۔ اس کے بعد تو بس ایک بٹن ہی دبانا ہے، ڈیم بند، پانی بند، چھٹی۔ اور علامہ مشرقی کا میں نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں ان کے ساتھی رہے، تحریک جو خاکسار تحریک تھی، جو برادران تالپور برادران اس میں شامل تھے۔ یہاں پر جو قریشی عبدالحفیظ صاحب ہیں وہ بھی اس میں تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک میرے سابقہ دورے میں کہ میں بھی تھا، میں بھی خاکسار تھا۔ تو یہ ذرا دور دوبارہ لوٹ کر آئے، اگر خاکساروں کے لیے لوگ اٹھے اور یہاں سے اٹھے، اگر ریشمی رومال کی تحریک کے لیے کارکن اس سرزمین سے اٹھے، اور اگر سب سے پہلے یہ سرزمین ہے جو ہندوستان میں اسلام کی برکتوں سے متعارف ہوئی،
تو اسی سرزمین کا فرض ہے کہ وہ اٹھے جھنڈا دے کر خلافت کا، اور خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگا دے۔ اس کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ 3 کتابوں کا سیٹ ہے، لیجئے 80 روپے کے بجائے وہ 25% کمی پر 60 روپے کا مل جائے گا۔ 60 روپے صرف خطبات کی قیمت ہے، اس میں مزید آپ کو 2 میری تقریروں کے جو ہے پیمفلٹس مل جائیں گے، اور وہ جو دوسری تقریر ہے اس کا عنوان میرا، جب میں نے تقریر لاہور میں کی تھی تو اشتہار جو دیا تھا اس کا عنوان کیا تھا؟ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے؟ اینڈ مائی آنسر واز یس، پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ جو اس کی مثبت اساس تھی اسلامی نظام، وہ تو ہم نے قائم کی ہی نہیں۔ ایک منفی اساس تھی ہندو کا خوف، وہ اب ختم ہو رہی ہے، دوستیاں ہیں، جفیاں پڑ رہی ہیں۔ بہرحال اگر اس کام کے لیے اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہمت کرنی ہے، اگر صحابہ کرام کے نقش قدم کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر قدم جما کر آگے چلنا ہے تو ان چیزوں کا مطالعہ کیجئے۔ ہمارے اور جو پیمفلٹس ہیں، کتابیں ہیں، لیفلٹس ہیں، ہمارے اشتہارات ہیں، ہمارے جو ہیں کتابیں ہیں، اس کے علاوہ کتابچے ہیں، بہت کچھ ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کا مطالعہ کریں اور پھر طے کریں کہ اگر شریک ہونا ہے تو اس میں شرکت اختیار فرمائیں۔ یہ کتاب چوں کا 3 کا سیٹ آپ لے سکتے ہیں، اور ایک ہے ذرا بڑا سیٹ، اس میں اسلام اور پاکستان نامی میری کتاب ہے، سن 66-67 میں نے لکھی تھی کہ پاکستان کیوں بنا، کیسے بنا۔ پھر استحکام پاکستان نامی میری کتاب ہے جو 1985 میں نے لکھی تھی۔ پھر استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، وہ جی ایم سید صاحب اس زمانے میں، اور سندھی نیشنلسٹ موومنٹ بہت عروج پر تھی، تو مسئلہ سندھ کیا ہے، اس پر میں نے کتاب لکھی تھی۔ اسی طریقے سے میری اس کے اندر وہ دونوں میری تقریریں بھی شامل ہیں، خطبات خلافت اس میں بھی شامل ہیں۔ بس آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنا لے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔